ملک کی جو ہے ہماری جو صوبہ ہے اس کی پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اندھیروں سے اجالے کی طرف جائے گا۔ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، امید کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم سب مل کر اس ملک کو جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، ایک اچھا ملک بنائیں گے، ایک پرامن ملک بنائیں گے۔ اس میں ہم تمام، چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے میڈیا کے دوست ہیں، چاہے باقی طبقے فکر کے لوگ ہیں، ان سب کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی پڑے گی۔ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کی کہ ایز اے گورنر میری پوری ذمہ داری ہے کہ میں وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے میں اپنے صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ لڑوں، صوبے کے مسائل کا ذکر میں وفاق سے کروں۔ میں نے پچھلے دن بھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اپنے صوبے کے مسائل بڑے تفصیل کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ بات چیت کی، اور اس امید کے ساتھ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حل کرے گی، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہمیشہ خیبر پختونخوا سے آتی ہیں کہ شاید یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن کبھی بھی میں آج یہاں پر بیٹھ کر بالکل یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی خیبر پختونخوا کا گورنر ہاؤس کسی سازش کا گڑھ نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہوگی، اور ہم مرکز اور صوبے کے درمیان جو ہے پل کا کردار ادا کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ گورنر ہاؤس اور صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ کے درمیان اتنی ٹینشن ہو کہ جس سے ہمارے صوبے کے عوام جو ہے وہ متاثر ہوں، سفر کریں۔ ہم نے پہلے بہت سی چیزیں جو ہے قربانیاں دی ہیں، ہم نے بہت سی چیزیں سفر کی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ایسی چیزیں ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا جو صوبہ ہے ایک پرامن صوبہ ہوگا اور ایک جو ہے ترقی یافتہ صوبہ ہوگا۔ منٹی صاحب، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور صوبے کے مسائل حل کرنے کے بارے سے بات کی، تو کیا صوبے کے چیف ایگزیکٹو گنڈا پور ناکام ہو گئے جو آپ کو کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، میں بڑی خوشی سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہ بیانات دیتے تھے اور پشاور سے اور جلسے جلوسوں میں دیتے تھے اور ایک ایسی لینگویج استعمال کرتے تھے جس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا تھا، میں نے ہمیشہ ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ وفاق کے پاس جائیں، اپنے فورمز پہ جائیں اور دلیل اور دلائل کے ساتھ بیٹھ کر اپنے صوبے کی حق کی بات کریں۔ جب وہ SIFC میں گئے، اس کے بعد جب انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ہمراہ جو ہے لغاری صاحب سے انرجی منسٹر سے بات کی اپنے دلیل اور دلائل سے، میں انرجی منسٹر کا، میں وزیر اعظم صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے صوبے کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کی، اور انشاءاللہ ہم اور بھی کمی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ فرق ہے دھمکیاں دینے کا اور بیٹھ کر دلیل اور دلائل سے بات کرنے کا۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ چلو کچھ عرصے بعد ان کو خیال آیا اور وہ وہاں پر اپنے فورم پہ گئے، دلائل پیش کیے، دلیل سے بات کی اور اپنے صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئے، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کا یہ رویہ رہا تو وفاق سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے جو مسائل کا حل ہے وہ نکالیں گے۔ کون صاحب، آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد، کیونکہ پہلی دفعہ آپ سے رابطہ ہو رہا ہے، تو آپ ماشاءاللہ ہینڈسم بھی ہیں، بول چال بھی بڑی اچھی ہے۔ آپ کے وزیر اعلیٰ جو زبان استعمال کرتے ہیں، آپ کے لیڈر کو انہوں نے کہا کہ جہاں KPK میں نہیں آ سکتے بلاول صاحب، تو بلا رہے ہیں آپ انہیں، بلاول صاحب کو؟ دیکھیں، یہ پورا پاکستان ہر پاکستانی کا ہے، جو پاکستانی جدھر بھی گھومنا چاہے اس کا جمہوری حق ہے۔ آپ بھی آ سکتے ہیں، میں آپ کو بھی بلا رہا ہوں، آئیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک خیبر پختونخوا ہے اور گراؤنڈ پہ دوسرا خیبر پختونخوا ہے، تو آئیں اس خیبر پختونخوا کو بھی دیکھیں جو ایکچوئل ہے، جو کہ پریکٹیکل آپ دیکھیں۔ جہاں تک کسی کو روکنے کی بات ہے، پاکستان میں آپ کسی کو نہیں روک سکتے۔ وزیر اعلیٰ صاحب ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر 3 صوبوں میں ان کی پارٹی حکومت نہیں ہے، تو کیا کسی اور وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے صوبے میں نہیں آ سکتے، یا وفاق نے کہا کہ اب اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتے یا صوبے تک؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے میں نے پہلے کچھ سختی کی ان کے ساتھ، لیکن جب مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہوا، جب اس کی مجبوری کا مجھے پتہ چلا، تو میں نے ان کو فری ہینڈ دیا۔ میں نے کہا اگر آپ کی مجبوری جس طریقے سے، اور آپ جتنا برا بلا میں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی سیاستدانوں کی مجبوری کا، لیڈرشپ کی مجبوری کا احساس ہوتا ہے، تو ان کی بہت زیادہ مجبوری ہے جس پہ میں نے ان کو بلینک چیک دیا کہ آپ ہمارے خلاف جو باتیں کرنا چاہے کہیں، کیونکہ آپ کو بھی جواب دے، آپ بھی کسی کے جواب دیں ہیں۔ مجبوری کیا ان کے لیڈر کی اس طرح کی تھی؟ تو لہٰذا جو ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب بہت جلد انشاءاللہ خیبر پختونخوا آ رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے، قیام کریں گے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی جتنی بھی ہیں، میں ان کے لیڈران کو دعوت دیتا ہوں
کہ آئیں, یہ آپ کا گورنر ہاؤس ہے, یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے, جو بھی آنا چاہتا ہے میرے دروازے کے لیے کھلے ہیں, آئیں ہمارے پاس آئیں, مہمان نوازی کا ہمیں شرف دیں, اور انشاءاللہ ہر کوئی خیبر پختونخوا میں آ سکے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو روک سکتا ہے یا کسی کو نہیں آنے دے سکتا. جو ان کی مجبوری ہے, کچھ چیزیں تو ذرائع سے آپ چلاتے ہیں, تو ہم بھی کچھ ذرائع سے. یہ رہنمائی فرمائے کہ کوڈی صاحب یہ بتائیں کہ ماضی کے دو دوست آپ, پہلے ہم دیکھا تھا کہ علی امین گنڈا پورا آپ کٹھے شکار کیا کرتے تھے, ماضی کے دو دوست اختلافات کہاں سے بڑھے؟ کہیں وہ شکار کے گوشت سے تو لڑائی جھگڑا نہیں؟ وہ آپ نے جو سوشل میڈیا پہ تصویر دی بہت پرانی ہے, وہ تقریباً غالباً 2013-14 کی ہے, بلکہ وہ میرے رشتہ دار بھی ہے اور ہم نے جو ہے اکٹھے کھیلا بھی ہے. میری تو کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہیں. میں تو آج بھی آپ کی توسط سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس میں آئیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کھانے کی, صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے, صوبہ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے, صوبہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے, ان کے روزگار کے لیے آئیں, ہم مل کر بیٹھیں. اگر ان کو کوئی مجبوری ہے وہ میرے پاس نہیں آ سکتے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں کسی کے پاس چل کے جاؤں, میں جانے کو تیار ہوں. اس سے پہلے میں ابھی بھی تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, پارٹیاں ہیں, ان کے لیڈران کے پاس, میں صوبائی قیادت کے پاس میں خود چل کے جا رہا ہوں. میری آفتاب شیرپاؤ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. میری جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو ہمارے وہاں پر امیر ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب سے پچھلے دن ملاقات ہوئی ہے. میری جے یو آئی کے صوبائی امیر مولانا سینٹر مولانا طور رحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. میرے پی ٹی آئی پی کے جو ابھی سربراہ ہیں, ہمارے سابق وزیر اعلیٰ صاحب خیبر پختونخوا کے محمود خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. باقی جو ہمارے لیڈران رہ چکے ہیں ان سے بھی ملاقات کروں گا. تو خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے, امن کے لیے, خوشحالی کے لیے میں ہر کسی کے پاس چلنے کو تیار ہوں. تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی اجازت دیں گے, ہم ترقی کے لیے جائیں گے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ دیکھیں, جب انہوں نے ایک پازیٹیولی, جب انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اویس لغاری صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور ایک ورکنگ ریلیشن قائم کی, تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ورکنگ ریلیشن سے ہم اپنے صوبے کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے, کچھ روز پہلے جو گنڈا پور صاحب اور آپ میں لفظی جنگ رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کے پی کے عوام متاثر ہوگی؟ بالکل لفظی جنگ ہوئی تھی, اور جب مجھے احساس ہوا تو میں نے اپنی لفظی جنگ ختم کر دی اور میں نے کھانے کی دعوت دے دی. اور آج بھی آپ کی توسط سے میں کھانے کی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں, اکٹھے کھانا کھاتے ہیں اور صوبے کی ترقی کے لیے جو ہے ہم بات کریں. لیکن اگر آپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جس سے اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, آپ کے پاس فیوچر پلاننگ نہیں ہے, اور آپ اپنی نالائکی, نااہلی اور جو ہے کوتاہی اپنی لفظی گولہ باری چھپانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں چھپے گی. صاحب یہ رہنمائی فرمائے کہ یہ ایک تاثر ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کا سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا, گنڈا پور کا اب وہ بیانیہ نہیں رہا, ان کے موقف میں لچک اور نرمی پیدا ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے پرسنل, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے 3-4 میں تو فرینچائز کہتا ہوں, 4-5 فرینچائز اور اتھینٹک فرینچائز کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز آ رہی ہے. آج آپ مجھے دیکھیں کہ آج پورے پاکستان میں جو شور مچا پوری دنیا میں, اپنے جو ٹویٹر ہینڈلر ہے, ایکس ہینڈلر کو بھی جو ہے آج وہ جو ہے ڈسون کر رہے ہیں, اور ڈسون کرنے کے بعد آج تک انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی ہے. ٹویٹ کو آن بھی نہیں کر رہے ہیں اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کا رویہ جو ماضمین کا رہا ہے کہ جب وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے 9 مئی بھی نہیں کیا اور یہ کام بھی نہیں کیا. آج آپ نے کیا کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل؟ اگر میں فار ایگزامپل آپ کو اپنا ٹویٹر ہینڈل دے دوں تو مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہے, آپ جو کچھ کریں گے. لیکن آپ نے جو کچھ کیا, آپ نے اپنی غلطی بھی کی, آپ ان کی آج صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹویٹر ہینڈل سے اپنی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی, آج تک وہ تو ڈیلیٹ نہیں کی ہے. تو لہٰذا جو ہے ان کا ہمیشہ یہ رویہ رہتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں. کوڈی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ ڈسچارج ہو رہے ہیں, جبکہ پنجاب کے اندر سزائیں دی جا رہی ہیں. پروسیکیوشن کی کمزوری ہے یا حکومت جو ہے وہاں پر اثر انداز ہو رہی ہے, وہاں پر بے گناہ قرار دیے جا رہے ہیں, یہاں پر گناہ گار قرار دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کسی پہ الزام لگائیں کچھ. 9 مئی کے لوگ کو تو جو مین جو ملزمان تھے وہ تو وزیر اعلیٰ بھی بن گیا خیبر پختونخوا میں. آپ مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد فلاں 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 بندہ ہوگا, جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے. اور ہم عدالتوں سے ہمیشہ ہم نے اپیل کی اور آج بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ 9 مئی جیسا واقعہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا, کوئی شاید ملک دشمن بھی نہ کر سکے. لہٰذا 9 مئی کے جتنے بھی قصوروار ہیں ان کو جو ہے بالکل سزائیں دی جائیں, ورنہ خدا نہ خواستہ پھر کل ایسا نہ ہو کہ 9 مئی سے بڑا واقعہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے. لیکن ہم چاہتے ہیں, ہمارا یہ مطالبہ ہے, میں آج یہاں سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو کیفر قضا تک پہنچایا جائے, تاکہ دیکھے عوام کہ 9 مئی جنہوں نے کیا, جن ماسٹر مائنڈ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے.
اس کو کون بخشے گا؟ सहूलतें बड़ी मिल रही हैं। आपने कहा कि आप सबके पास जाने के लिए तैयार हैं, आप एक आइनी ओहदे पर मौजूद हैं, आप पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं ताकि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। देखें, पीटीआई एक सियासी जमात है, अगर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ज़रिए आना चाहती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता।